بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ سیٹھ صاحب، آپ اپنی بیٹی کو یہ کلاس تو پاس کروا لیں گے، آگے کا سوچا ہے آپ نے کیا ہوگا اس کا؟ آپ اپنی بچی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اپنی شان و شوکت کے لیے۔ آپ نے کچھ زیادہ ہی بول دیا ہے پرنسپل جی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ سیٹھ صاحب کو غصہ آ گیا تو آپ نظر نہیں آئیں گے اس گاؤں میں۔ سیٹھ صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بہت خاموشی سے پرنسپل کی اونچی آواز سن رہے تھے، بنا کسی تاثر کے، اور پہلی بار ان کی حویلی میں کسی نے اپنی بات مکمل بھی کر لی تھی، بنا سیٹھ صاحب کے گارڈز کی روک تھام کے، بنا کسی عمل دخل کے۔ وہ سکول کے ٹیچر اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ جانے دو رب نواز، انہیں اور بھی کام ہوں گے اسکول میں ہماری لاڈلی کو فرسٹ پوزیشن دلوانے کے علاوہ۔ سیٹھ صاحب کی ٹانگ جیسے ہی نیچے رکھی تھی، بات پوری کر کے پرنسپل کی نگاہیں بھی نیچے ہو گئی تھیں۔ سیٹھ صاحب یہ پرنسپل سر جھکا کر تو چلے گئے، مگر لگتا نہیں کہ مان جائیں گے۔ جانتے ہیں ہمیں منانا آتا ہے، کر دو ان کا بھی انتظام۔ اور پھر یوں اس گاؤں کے ایک بہترین اسکول سے ایک بہترین ٹیچر کا ٹرانسفر کروا دیا گیا۔ سر، اگر آپ مجھے ایسے ہی فرسٹ پوزیشن دلوا دیتے تو شاید آج آپ یہاں کہیں نہ جاتے، بلکہ آپ کو پروموشن مل جاتی۔ پرنسپل مسکرا دیے تھے۔ زندگی میں ہر امتحان ایسے پاس نہیں ہوتا، اور جو ایسے پاس ہو جائے وہ امتحان نہیں ہوتا میرے بچے۔ مجھے آپ کی سوچ پر نہیں، آپ کے والد پر افسوس ہے۔ مجھے پریشانی اس دن کی ہے کہ جس دن اصل امتحان آپ کے سامنے آ گیا تو کیا کریں گی آپ بیٹا؟ اور میں جانتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا ضرور، وہ ایک ہی امتحان ہوگا آپ کی زندگی کا، جس میں آپ نقل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پائیں گی۔ میں اس دن سے ڈر رہا ہوں رباب بیٹا۔ ہاں 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 ہاں، میرے بابا سائی ہیں نا، سب ہینڈل کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں سر۔ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، بابا نے ڈاکٹرز کی بیسٹ ٹیم بلوائی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جو ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر پاگلوں کی طرح چکر لگا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے لاپرواہی ہو گئی ہم سے، کیسے انہوں نے وہ ٹیبلٹ کھا لی۔ انہیں وہ دوائی دی کس نے تھی رباب؟ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ رباب نے نظریں چرا لی تھیں اور پھر کوریڈور کی دوسری طرف سے آتے اپنے والد کو دیکھا تھا، جن کی طرف بھاگی تھی وہ۔ بابا، مجھ سے سب غلط ہو گیا، وہ دوائی میں نے دی تھی سعد کی مدر کو، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کس کے کہنے پر انہیں دوائی دی گئی۔ بابا، گھر کے ملازم بتا دیں گے سب کچھ۔ بابا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، یہ ڈاکٹری میری سمجھ سے باہر تھی بابا، وہ مکمل گھبرا چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم ہیں بیٹا، ہمارے ہوتے ہوئے تم تک کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، ہم سب ملازموں کی آواز بند کروا دیں گے، بس آپ کے منہ سے اب کوئی بات نہ نکلے کبھی، آپ نے کبھی کسی کو نہیں بتانا۔ وہ دونوں انجان باتیں کیے جا رہے تھے۔ سیٹھ علیم اور رباب کی باتیں سن لی گئی تھیں۔ اس وقت سعد کی خالہ نے، جسے رباب ایک نظر نہیں پاتی تھی، اور وہ اپنی شیطانی مسکراہٹ چھپائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سعد، کیا ہوا؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر آنٹی جی ٹھیک تو ہو جائیں گی؟ رباب نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، جس پر سعد نے ایک نظر اسے دیکھا اور رباب کا ہاتھ پکڑ کر اس نے ڈاکٹروں کی اس ٹیم کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ اگر میری ماں سیریس ہوتی تو میری وائف مجھے پہلے ہی بتا دیتی۔ رباب، بتاؤ انہیں کیا کہا تھا تم نے؟ دیکھو سعد بیٹا، رباب کو، ایک منٹ انکل، ڈاکٹرز آپ کو ان کا آپریٹ کرنا بھی ہے تو میری وائف کی سرپرستی میں کرنا ہوگا، مجھے اپنی بیوی کے علاوہ کسی پر یقین نہیں ہے۔ رباب کا سر جھک گیا تھا، جانے کیا تھا اس ایک لمحے میں کہ سیٹھ علیم کا دل رک گیا تھا۔ اپنی زندگی میں آج تک انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کا سر جھکنے نہیں دیا تھا، پھر آج کیسے؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے رباب نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا سعد کے ہاتھوں سے۔ سعد، میں کیسے آپریشن کر سکتی ہوں؟ دیکھیں میرے ہاتھ ابھی سے کانپ رہے ہیں، میں نہیں کر سکتی، آپ ڈاکٹرز کو ان کا کام کرنے دیں۔ رباب، آپ بھی تو ڈاکٹر ہیں بیٹا، پاکستان کی ٹاپ ڈاکٹرز میں سے، میری بہن کا آپریشن تو آپ ہی کریں گی۔ سعد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ خالہ نے رباب کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ رباب، میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا تم سے، میری ماں کو بچا لو میری جان۔ رباب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس نے سرگوشی کی تھی۔ آپ ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں، آپ کی وجہ سے مریض کی جان جا سکتی تھی، پیچھے ہٹ جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے ڈاکٹر کو بلا لیا گیا تھا اور وہ ایک کارنر پر کھڑی رہ گئی تھی، ماضی کی ان باتوں کے ساتھ۔
یہاں تو تمہارے والد نے تمہارے نمبر لگوا دیے، شہر جا کر کیا بنے گا تمہارا؟ اس بورڈ میں تو پاس کروا لیا، آگے کیسے پاس ہوگی؟ ڈاکٹر تو تم بننے سے رہی رباب، جس دن اصل امتحان آپ کے سامنے آ گیا تو کیا کریں گی آپ بیٹا؟ اور میں جانتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا ضرور، وہ ایک ہی امتحان ہوگا آپ کی زندگی کا جس میں آپ نقل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پائیں گی۔ میں اس دن سے ڈر رہا ہوں رباب بیٹا۔ رباب ایک جھٹکے سے واپس آئی تھی جب پیشنٹ کو ICU شفٹ کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر میں اس نے باہر جانے کی ہمت کی تھی جب ڈاکٹر کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ سیکٹر میں ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ICU کے سامنے ساتھ نگاہیں لگائے بیٹھا جس کے پاس خاموشی سے بیٹھ چکی تھی رباب۔ سعد آپ گھر چلے جائیں، فریش ہو جائیں، آپ ٹھیک ہوں گے تو آنٹی کی کیئر اچھے سے کر سکیں گے۔ یہاں میں ہوں، آنٹی کی فکر نہ کریں، میں ان کی کیئر۔ سعد کے ہاتھ پر اس نے جیسے ہی ہاتھ رکھا، سعد جیسے کسی کھوئی ہوئی دنیا سے باہر آ گیا ہو۔ پھر سے غلط دوائی دے کر کیئر کرو گی یا آپریشن تھیٹر میں بت بن کر کھڑی رہنے سے کیئر کرو گی، یا اس بار پوری طرح جان سے مار کر کیئر کرو گی؟ اور اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اس نے۔ رباب کچھ منٹ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس کے بابا نے کہا تھا کہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، وہ سب ڈاکٹرز کا منہ بند کروا چکے تھے، اس لیے تو وہ بے فکر بیٹھی تھی سعد کے سامنے۔ مگر اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ جب ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ خطرے سے باہر ہیں تو سعد نے سب کو خوشی سے بتایا سوائے اس کے۔ کیوں وہ ایک بار بھی اسے ڈھونڈنے کے لیے پلٹا نہیں تھا آپریشن کے بعد؟ کیوں وہ بے فکر ہو گئی تھی؟ سعد ایسی بات نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ میں نے تمہارے باپ کو فون کر دیا ہے، چلی جاؤ یہاں سے اور دعا کرنا میری ماں کو کچھ نہ ہو، ورنہ تمہارے جان لے لوں گا میں۔ چلی جاؤ۔ وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی اس نے اپنے والد کو اپنے سامنے پایا۔ سعد بیٹا، ڈائیورس پیپرز بھجوا دوں گا، ہماری جان بخش دیں آپ۔ اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا رباب کی آواز کو انسنا کر کے، جو اپنے والد کے گلے سے لگ کر بے تحاشا رونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کیسے ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ سکتے ہیں علیم صاحب؟ آپ کی بیٹی 1 مہینے سے گھر بیٹھی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے، مجھے تو بہت فکر ہونے لگی ہے اس کی۔ اور اب آپ جب یہ خبر اچانک ملی ہے، اس کے بعد آپ کو ساتھ سے بات کرنی چاہیے۔ کیسے کریں بات اس الو کے پٹھے سے؟ خدا بن گیا ہے بے انتہائی بدتمیز آدمی، ایسے لہجے میں بات کر رہا تھا کہ ہم ایک پل کو نہ رک سکے اس کے گھر میں۔ آپ سعد کی امی سے بات کریں، وہ تو خاصی سمجھدار خاتون ہیں، ان کا بس بھی نہیں چل رہا سعد پر، اور اس گھر کے لوگ وہ تو آگے ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہماری رباب اس گھر کی بہو بنے۔ سیٹھ حلیم نے ایک اور سگار کو سلگا لیا تھا۔ کیا وہ انجان تھے اپنی بیٹی کی تکلیف سے؟ وہ کتنی دیر اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اس کے روم کے باہر کھڑے رہتے تھے جو دروازے تک نہیں کھولتی تھی۔ وہ زندگی میں اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتے آئے، اسے ہر خوشی دیتے آئے، مگر اب وہ خود کو بہت مجبور محسوس کر رہے تھے، ایک لاچار باپ کی مانند۔ دھوکہ دینے والے کو دوسرا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ماں آپ نے ہی تو کہا تھا کبھی دھوکہ دینے والے کو دوسرا موقع نہ دو۔ میں بھی اب وہی کرنے جا رہا ہوں، اسے طلاق۔ سعد بیٹا، جو ہوا میرے ساتھ ہوا، میں اسے معاف کر چکی ہوں۔ وہ بچی معصوم ہے، انجان تھی، اس کے جھوٹ سے تم بھی درگزر کر دو۔ نہیں ہو پا رہا درگزر امی، وہ جھوٹ بولتی آئی ہر بات پر، بات بات پر۔ آپ جانتی ہیں اس کی غلطی کی وجہ سے آپ کا آپریشن ہوا، وہ پاگل انسان آپ کو دوائیاں دیتی آئی۔ یہ سراسر الزام ہے مجھ پر سعد، میں نے بس ایک بار آنٹی کو دوائی دی تھی۔ بیڈ روم کے دروازے پر کھڑی اس کی آہستہ آواز بھی پورے کمرے میں گونجی تھی۔ سعد اور اس کی امی کھڑے ہو گئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ بس کر جاؤ سعد بیٹا، بہو اندر آ جاؤ۔ وہ آگے بڑھتی ہیں کہ سعد اپنی والدہ کا بازو پکڑ لیتا ہے۔ امی، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کو جان سے مارنے کی۔ میں اس کی سب خطاؤں کو بھلا سکتا ہوں پر اس خطا کو نہیں۔ میں بس آپ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اسے طلاق۔ ایم پریگننٹ سعد، پلیز ڈونٹ ڈیورس پلیز۔ کچھ پل کو سعد بھی شاکڈ ہو گیا تھا۔ سعد بیٹا، بس اب چھوڑ دو ناراضگی، بہو کو واپس بلا لو، معاف کر دو بیٹا۔ وہ آگے بڑھی تھی اور رباب کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا، مگر سعد وہ اسی جگہ پتھر بنا کھڑا تھا۔ تم نے میرے یقین کو ٹھیس پہنچائی ہے رباب، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں تمہیں اسی شرط پر معاف کروں گا اگر تم وہ سچ کر دکھاؤ جس پر تم نے جھوٹ بولا۔ کیا مطلب؟ کیا اتنی بڑی خوشخبری آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ یہ خوشی کی وجہ سے ہی تو میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں رباب۔ میں چاہتا ہوں اس بار تمہاری ڈاکٹری کی ڈگری تم اپنی قابلیت سے حاصل کر کے یہاں لگاؤ اپنے ہاتھوں سے۔
اور سامنے دیوار پر لگے اس فوٹو فریم کو اس نے اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ رباب کے وجود میں جان نہیں رہی تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ میری MBBS کی ڈگری اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے اچانک سے ساتھ؟ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہو گئی، مگر اس طرح کی شرط، یہی شرط ہے رباب، اگر تمہیں اس گھر میں، اس کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے واپس آنا ہے تو یہی شرط ہے، تاکہ تمہیں احساس ہو سکے۔ اور اس بچے کا کیا؟ ہم تب تک میوچول کسٹڈی لے سکتے ہیں، کچھ دن وہ تمہارے ساتھ اور کچھ دن میرے ساتھ مجھے خود سے الگ نہ کریں، میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے، میرا اعتبار کریں۔ وہ ساتھ کا ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ وہی نہیں رہا رباب، اعتبار ہی نہیں رہا اب۔ ماما آج کا امتحان مس نہیں کر سکتی، مجھے فورس نہ کریں، بیٹا اس حالت میں تمہارا باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ماما یہ آخری امتحان ہے بس، وہ یہ کہہ کر جانے لگی تھی جب علیم صاحب نے بیٹی کا راستہ روکا تھا۔ رباب بیٹا آپ کی ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ نہ چاہیں، میں یونیورسٹی کے ٹرسٹی کو جانتا ہوں، امتحان آگے ہو جائے گا۔ رباب کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے تھے۔ بابا بہت مشکل سے نقل کیے بغیر امتحان دینے کی عادت ڈالی ہے، مجھے بہت جلدی جانا ہے اپنے سسرال واپس، پلیز اب نہیں، پلیز۔ اوکے بیٹا، رونا نہیں ہے، بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بیگم آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں رباب کے ساتھ اور ساتھ ہی واپس لاؤں گا۔ وہ ساتھ تو گئے تھے پر واپس ساتھ گھر نہیں آ سکے۔ بہت بہت مبارک ہو ڈاکٹر رباب علیم۔ سینئر ڈاکٹر نے جب اسے اس کی ڈگری دی تو فرنٹ رو پر بیٹھے اس شخص پر اس کی نظر گئی، سعد ابراہیم، جس کے چہرے پر بے تحاشا مسکراہٹ تھی۔ وہ ڈگری کو پکڑے اپنے شوہر کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک ایک قدم اسے وہ باتیں یاد دلا رہا تھا جو وہ چاہتی تھی کہ کاش کسی نے اسے نہ بتائی ہوتی۔ تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیوں سعد نے تمہیں اپنایا؟ سعد اپنی جس کزن کو پسند کرتا تھا وہ بھی ڈاکٹر تھی، مگر اس نے سعد کو ٹھکرا دیا تھا۔ اسی وجہ سے سعد چاہتا تھا کہ جس سے اس کی شادی ہو وہ بھی ڈاکٹر ہو تاکہ وہ اپنی اس کزن کو جلا سکے، مگر قسمت نے کتنا برا کیا نا کہ سعد کے ساتھ تمہارے روپ میں۔ بہت بہت مبارک ہو رباب، تم نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں اور گھر میں سب کتنی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگانے لگا تھا جب رباب کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ یہ آپ کے لیے سعد، میں ان پر سائن کر چکی ہوں۔ سعد نے اس کی بات سننے سے پہلے ہی ان پیپرز کو اوپن کیا تھا۔ ڈائیورس پیپرز؟ رباب کہتے ہیں زندگی کے کچھ امتحانات ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی کے ساتھی پہچان سکیں، آپ پرکھ سکیں۔ کہتے ہیں زندگی میں سب نقل نہیں ہوتی، میں سمجھ گئی ہوں زندگی کے ہر امتحان کو اپنے بل بوتے پر حل کرنا ہوتا ہے۔ سعد میں سب سمجھ گئی، اور یہ بھی سمجھ گئی کہ جس رشتے میں آپ اکیلے ہوں وہاں محنت کرنا فضول ہے۔ جہاں بار بار اعتبار کی یقین دہانی کروائی جائے وہ رشتے اپنا وجود کھو دیتے ہیں، اور جو وجود کھو دے انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ جہاں سمجھوتا ہو جائے وہاں رشتے بوجھ بن جاتے ہیں، اور مجھ میں بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں رہی۔ پچھلے کچھ سالوں سے لگ ہی نہیں رہا کہ میں جی رہی ہوں، بس لگ رہا تھا کہ سعد ابراہیم کی بیوی زندگی گزار رہی ہے۔ اپنی باتوں کو ختم کر کے اس نے ہال سے باہر قدم بڑھائے تھے، گاڑی سٹارٹ کی اور سیدھی ایک جگہ رکی، وہاں سے پھولوں کے گلدستے لیے اور اس کے بعد ایک جگہ میں اس کے قدم چلتے گئے، اور کچھ دیر بعد وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اس قبر پر سر رکھے جی بھر کر رو دی۔ آپ کی ماما نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے نا بیٹا؟ اس چھوٹی سی قبر کی تختی کو بار بار چومتے ہوئے اس نے یہی سوال پوچھا تھا۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد وہ دوسری طرف بڑھی، آنکھیں پھر اشک بار ہو گئیں۔ بابا آپ کی بیٹی نے اپنے بل بوتے پر اچیو کر دکھایا۔ بابا آپ دیکھ رہے ہیں میری ڈگری؟ پچھلے کتنے سالوں سے وہ خود سے ایک ہی سوال کر رہی تھی، وہ کس کو اعتبار دلا رہی تھی کہ وہ اس کی ہے، اپنے شوہر کو یا اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو؟